صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات مل کر ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے، ادب اور احترام سے، اس عقیدے اور نظریے سے کہ ہمارا یہ پڑھا ہوا درود فرشتے امام الانبیاء کی دربار میں ہمارے ناموں کے ساتھ پہنچائیں گے، اس عقیدت سے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. استاذ محترم حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر سبق سنانے کی نیت سے حاضری ہوئی ہے. دعا کریں اللہ جل شانہ اپنے فضل احسان سے وہ جملے کہلوائے جس میں رب کی بھی رضا ہو اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی بھی رضا ہو. عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے آپ حضرات کی یہ محنت، کوشش، کاوش، اخلاص، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے. بڑے بزرگ حضرات بھی اپنی علمی وسعت کے مطابق آپ حضرات کے سامنے بیانات کر چکے ہیں، کرتے رہیں گے. میں بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. دعا کریں اللہ ہم سب کو قیامت کے دن اس ذکر خیر کی برکت سے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے، عمومی طور پر ایک فضا ہمارے خاص طور پر ملک پاکستان میں بنتی ہے. اس کے اندر کچھ انسان کی عقیدت اور محبت ہوتی ہے، اور وہ عقیدت اور محبت وہ کچھ کراتی ہے جو انسان سارا سال بھی لگا رہے تو نہیں ہو سکتا. اور یکم محرم سے شہداء کی ابتدا ہے. پہلی محرم خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور پھر 10 محرم الحرام کو نواسہ پیغمبر جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک المناک شہادت ہے. تو یہ دن ان کی یاد میں ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی بہادری، ان کی تربیت، اس نظریے سے اگر دیکھا جائے کہ اس نیت سے ہو کہ ہم بھی اس تذکرے کو سننے کے بعد اپنے کردار کو یا کم سے کم اپنی کچھ عادات کو تو ایسا کر لیں جو قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے. میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی، جو احادیث مبارکہ جو تلاوت کی ہیں، وہ اسی مناسبت سے کہ آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے کہ جس شخصیت نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی، حضور کے گھر میں ولادت ہوئی، حضور کے گھر میں تربیت پائی، حضور والی تربیت کا اثر اگے اپنی اولاد کے اندر منتقل کیا،
تو جس شخصیت نے ایسے بہادر لخت جگر عطا فرمائے ان کی تربیت کی کہ جنہوں نے 10 محرم کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حتیٰ کہ اپنے دودھ پیتے بچے بھی قربان کر دیے، وطن سے بے وطن ہو کر سب کچھ قربان کیا، اتنا حوصلہ جس ماں نے دیا ہے اس ماں کا تھوڑا ذکر ہوگا۔ اور عمومی طور پر ہم پر اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں کہ تم لوگ تو نام لیتے ہی نہیں ہو، ہم تو نام اللہ کی رضا کے لیے لیتے ہیں نا۔ یا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا جس نے میری بیٹی فاطمہ سے میری وجہ سے محبت کر دی اللہ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم نے جو محبت کرنی ہے وہ تو حضور کی وجہ سے کرنی ہے، ہم نے ذکر کرنا ہے حضور کی وجہ سے کرنا ہے۔ حضور کو اللہ نے بیٹیاں اور بھی عطا فرمائی، لیکن جو محبت، جو پیار، جو انس، جو تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، وہ تربیت اور بڑا بے مثالی تھا۔ اور جتنا پیار حضور کو اپنی اس بیٹی سے تھا، جتنی تربیت حضور نے اپنی اس بیٹی کی کوئی باپ اس طرح کی تربیت کر نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت بھی کی، اس کی تربیت بھی کی، اور محبت اس حد تک کی اعلان فرمایا لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقد آزانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد الرسول اور جس نے فاطمہ کو راحت پہنچائی اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچائی۔ کم والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، حضور اگر تربیت صحابہ کی کریں تو صحابہ پہ مثل ہو جائے، حضور تربیت اپنے گھر والوں کی کریں، ازواج کی کریں تو ساری امت کی مائیں بن جائیں، اور اگر حضور تربیت اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کریں تو اعلان ہو جائے سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا، بڑا بے مثل مقام پایا۔ صحابہ فرماتے، خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضور کی چال ڈال کے مشابہ حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ کا چلن ایسا تھا جیسے محمد الرسول اللہ کا چلن، آپ کی چال ڈال کا انداز ایسا تھا جیسے کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور حضرت سیدہ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہاں ایک بات اور بھی سمجھتے آئیں، لوگ ماں اور بیٹی کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں، آپ کتب احادیث اٹھائیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضائل کی جتنی احادیث ہیں ان کی راویہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں اور بیٹی میں کتنا پیار تھا، ماں اور بیٹی میں کتنا پیار تھا۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور علیہ السلام جب گھر میں تشریف فرما ہوتے اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ جب آتی، کملی والے پیغمبر اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ فرماتی ہے صرف کھڑے نہیں ہوتے، میں نے بارہا دیکھا حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے ہاتھ پر بوسہ بھی دے رہے ہوتے، سبحان اللہ، بوسہ بھی دیتے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ فرماتے ہیں حضرت اما فاطمہ الزہرا کو حضور سے اتنی محبت تھی کہ حضور کے انتقال پرملال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا بہت زیادہ مغموم رہنے لگی، حتیٰ کہ صرف 6 ماہ تک زندہ رہ سکتی، اتنی حضور سے محبت صرف 6 ماہ تک۔ لیکن جو کملی والے پیغمبر کی تربیت کا اثر تھا وہ نبی کے گھر میں بھی نظر آیا، اور کملی والے پیغمبر کی تربیت کا اثر علی کے گھر میں بھی نظر آیا۔ حضور نے آپ کا نکاح حضرت علی سے فرما دیا،
نکاح کے دوسرے دن جب رخصتی ہو گئی، تربیت مصطفیٰ دیکھو، تشریف لے گئے عصر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد تشریف لے گئے اور فرمانے لگے بیٹی میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور جب لینے پہنچے، بیٹی نے کہا ابا جان میرا شوہر علی ابھی موجود نہیں ہے اور آپ لینے کے لیے آئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے ابا جان؟ میں نبی کی بات مانوں یا ابا کی بات مانوں؟ کتنے رشتے؟ دو رشتے، میں نبی کی بات مانوں یا والد کی بات مانوں؟ حضور نے فرمایا بیٹی تم نبی کی بات مانو۔ فرمایا ابا جان نبی کا حکم تو یہ ہے کہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہ نکلے، اور آپ لینے آئے ہیں اور علی موجود نہیں ہے۔ کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے فرمایا بیٹی مجھے فخر ہے تجھ پر کہ تو نے میری تربیت کے ہر جگہ لاج رکھی ہے، میں منتظر ہوں علی آئے گا، میں اجازت لے کے پھر تجھے ساتھ لے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ حضور دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، مشکاہ شریف میں یہ حدیث ہے، حضور دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ حضرت علی نے حضور کو بیٹھا دیکھا، حضرت علی دوڑے ہوئے جلدی تیز قدموں سے آئے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہاں تشریف فرما۔ حضور نے فرمایا علی تیرا انتظار ہو رہا ہے، علی تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا آج 2 دن ہو گیا، میرا جی چاہا بیٹی کو لے جاؤں، لیکن بیٹی نے کہا آپ کا حکم اور ہے، نبی کا حکم اور ہے، اب باپ کا مانوں یا نبی کا مانوں؟ میں نے کہا بیٹی نبی کا حکم مان، اور نبی کا حکم یہ ہے کہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اب آپ اجازت دیں گے تو میں ساتھ لے جاؤں گا۔ جس وقت حضرت علی نے اجازت دی، قربان جاؤں سیدہ کی محبت پر، فرمانے لگی ابا اگر اجازت ہو تو علی کو بھی ساتھ نہ لے جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کو بھی ساتھ نہ لے جائیں۔ توجہ ہے، جو اگلی بات سنانے لگے، پوری حدیث سنا کر چلو آپ کو۔ جس وقت حضرت علی سے یہ اجازت لے لی گئی، حضور نے فرمایا بیٹی تیری مرضی ہے، خود چلتی ہو یا علی کو ساتھ لے جاتی ہو؟ حضرت علی کو بھی سیدہ نے تیار کر لیا۔ جس وقت دروازے پہ پہنچے، گھر سے نکلنے لگے، حضور نے قدم باہر رکھے، سیدنا نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا علی میری ایک بات یاد رکھنا، تم نے میرے آگے نہیں چلنا، تم نے میرے پیچھے چلنا ہے، اور آگے نبی چلیں گے، پیچھے نبی کی بیٹی چلے گی، اس کے پیچھے تم آؤ گے۔ حضرت علی پوچھنے لگے فاطمہ ایسا کیوں؟ فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے، میری تربیت جس نبی نے کی ہے اس تربیت کا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں نبی قدم رکھے، نبی کے قدم پر میں فاطمہ قدم رکھوں، اور میرے قدم پر علی تم قدم رکھو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے پاؤں کے نشان بھی کسی اور کی نگاہ پڑ جائے، مجھ فاطمہ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوگا، لہذا میں قدم رکھوں گی، نبی قدم رکھیں گے ان پر میں قدم رکھوں گی، میرے قدموں پر تم نے قدم رکھنے ہیں تاکہ میرے قدموں کے نشانات ختم ہوتے جائیں۔ گھر سے باہر نکل پڑے، بعین ہی وہی راستہ اپنایا جو فرمایا گیا۔ حضور چند قدم چلے، حدیث میں آتا ہے نبوت نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بھئی کتنے پیچھے دور رہ گئے، آ بھی رہے کہ نہیں؟ جب حضور نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے فاطمہ ہے، پیچھے علی ہے۔ اب یہاں نبی کی تربیت، حضور نے فرمایا او بیٹی فاطمہ یہ کیا معاملہ ہے، شوہر پیچھے ہے تم آگے ہو، ایسا کیوں؟ فرمانے لگی ابا جان آپ کی تربیت آڑے آگے، ادب تو یہی کہتا ہے کہ علی آگے ہو، لیکن تربیت مصطفیٰ یہ کہتی ہے کہ میرے پاؤں کے نشان بھی غیر معلوم نہ دیکھو۔ تربیت مصطفیٰ یہ کہتی ہے کہ میرے پاؤں کے نشان بھی غیر معلوم نہ دیکھیں۔ آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ ان کی عفت و پاکدامی کی چادر سلامت رکھے۔ اگر سیدۃ النساء اہل جنہ کا نام لینا ہے تو سیدۃ النساء کی تربیت کو بھی لینا پڑے گا، سیدۃ النساء کے ان افعال و اقوال کو بھی لینا پڑے گا کہ جن میں انہوں نے حضور سے تربیت لے کر امت کی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے راستہ متعین کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل تو یہ عشق و محبت ہے، اصل تو یہ ہے، صرف نام لینے سے یا نعرہ لگانے سے کوئی محبت کا اظہار نہیں ہے۔
اصل تو یہ ہے کہ انسان ان تربیت سے اثر لے اور اس کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرے. لیکن ہم نے آج ذکر حسین کو بھی اور ذکر صحابہ کو بھی اور ذکر اہل بیت کو بھی محسوس نہیں کرنا میرے سمیت. ہم نے صرف زبانوں کو اور کان کے چسکے تک محدود رکھا ہے. عمل کر نہیں گے, عمل کے لیے سنتے بھی نہیں ہیں. عمل کے لیے میں ایک جگہ اپنے علاقے میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, حقیقی بات ہے, یہ پچھلے محرم الحرام کی بات ہے. تو یہی میں نے پردے کی بات کی تو عموماً یہاں ایک ماحول ہے کہ مستورات باہر جاتی ہیں اور مونگ پھلی وغیرہ یہ سارا. تو مجھے پرچی آ گئی, کہنے لگا حضرت جی جو کہیں گے مانیں گے, یہ بات نہیں کرنی, باقی جو عکسوں وغیرہ سے تیار اے گل نہیں کرنی. یہ ہماری عادت. میرے محترم دوستوں, اصل یہ ہے کہ بندہ سن کے اپنی زندگی میں ڈھالے. صحابہ میں کمال کیا تھا کہ صحابہ جو نبوت کو دیکھتے بعین ہی ویسا کرنے کی کوشش کرتے, بعین ہی, یہ کمال تھا. اور اس کمال کی برکت سے اللہ نے صحابہ کو دنیا میں جنت کو خوشخبری سنائی. اس کمال کی برکت سے, اسی کمال کی حضور مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور بڑھانے 10 جملہ آگے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کیا جملے نکلے؟ بیٹھ جاؤ. اب صحابہ کا کمال اور محبت اور ادب یہ ہے, جو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے وہ تو بیٹھے تھے. ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کا ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا, ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی بیٹھ جاؤ, صحابی بھی بیٹھ گئے, ایک قدم بھی نہیں اٹھایا. اور جب حضور بات ختم کر کے باہر نکلے تو دیکھا صحابی بڑی مشکل میں بیٹھے ہوئے, مڈیر ہے, ایک پاؤں اندر ایک. حضور نے فرمایا اتنی مشقت میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ, میں قدم رکھا کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ. میرے ایمان نے نہیں گوارا کیا میں دوسرا قدم بھی اٹھاؤں, میں وہیں بیٹھ گیا. حضور مسجد نبوی سے باہر نکلے, سامنے ریوڑ بکریوں کا کھڑا ہے, اس ریوڑ میں ایک صحابی بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے رسول اللہ آپ کا حکم کانوں میں پڑا ہے بیٹھ جاؤ. میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. یہ صفت ہے صحابہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا میں تم سے راضی ہوں. یہ تربیت مصطفیٰ ہے. آج دنیا میں عشق مجازی والے تو بازیاں لے گئے ہیں, لیکن عشق حقیقی والے صرف دیکھتے ہی رہے, صرف دیکھتے رہ گئے. بات ذہن میں آئے تو دنیاوی سے چلو سمجھانے کے لیے کر دیں. لیلا اور مجنون کی بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے. یہ دنیا کی ایک فانی زندگی کا عشق اور تماشا ہے. اللہ تمام انسانوں کو, تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اس فتنے سے. یہ بھی بڑا فتنہ ہے. مجنون میاں ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ کے ہاتھ مار رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی قریب سے گزرا, یعنی کہ مجنون میاں خیر تو ہے, ریت کے ٹیلے میں کیوں ہاتھ مار رہے ریت کے؟ اس نے کہا اس بات کو تم چھوڑو, اگر میں بتا دوں گا تم کہو گے تم پاگل ہو. تم کیا ہو؟ پاگل. انہوں نے کہا نہیں کہتا تو بتاؤ تو صحیح. سران ہوا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ لیلا کا ہاتھ گم ہو گیا, میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں. بات تھوڑی توجہ سے سنیے. لیلا کا وہ ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے کہا لیلا کا ہاتھ کدھر گم ہوا ہے؟ کہنے لگا محل میں. کدھر؟ محل میں. اس آدمی نے کہا تم واقعی پاگل ہو, تم واقعی پاگل ہو. میں ہار محل میں گم ہوا ہے اور تم یہاں ریت کے ٹیلوں میں ڈھونڈ رہے ہو. اس نے کہا یہ تم نے اپنے نظریے سے بتایا کہ میں پاگل ہوں, ذرا میرا نظریہ بھی سن. اس نے کہا تیرا کیا نظریہ ہے؟ کہا میرا نظریہ یہ ہے ادھر لیلا ڈھونڈ رہی ہے, ادھر میں ڈھونڈ رہا ہوں, میں اپنی محبوبہ کی ادا سے ادا ملا رہا ہوں. اور صحابہ نے اپنی اداؤں کو نبوت کی اداؤں سے ملایا ہے. نبوت کی اداؤں سے ملایا ہے, اداؤں سے ملایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال درجے کے صحابی جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو لوگ جب ابو بکر صدیق کو سلام دے رہے, ابو بکر صدیق سمجھ گئے اتنی مشابہت, اتنی کمال سنت کی پیروی, اتنی نبوت کی محبت. تو صدیق نے کھڑے ہو کر اپنی چادر اوپر ڈال لی, حضور علیہ السلام کے سامنے تان لی, دھوپ چھپانے کے لیے, تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے یہ نبی ہے, یہ غلام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تربیت جو کی ہے نا حضور نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا,
اس تربیت کا یہ اثر تھا کہ سیدہ نے اس تربیت پر اپنے آپ کو پورا ڈھالا. اور آج امت کی طرف ذرا بندہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، بات نماز کی آ جائے، کام کاج کی آ جائے. حدیث میں یہاں تک آیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سارا دن چکی چلایا کرتی، سارا دن جسم کے نشانات بھی بڑھ گئے. اور کسی نے ایک دن آ کے بتایا کہ حضور کے پاس غلام آئے تو دوڑی غلام لے آؤں، چلو کچھ کام تقسیم ہو جائے، کچھ ہلکا ہو جائے. تو جب پہنچی تو نبوت کا آگے سے تربیت دیکھو. حضور نے فرمایا غلام سے بہتر چیز نہ بتا دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، غلام سے بہتر چیز نہ بتا دو. جی ابا جان بتا دیجیے. فرمایا سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرو بیٹی، یہ اس غلام سے 1000 درجے بہتر. سبحان اللہ. تو تسلیم اور ادا کی ملکہ نے آگے سے سوال نہیں کیا، واپس پلٹ آئی کہ جو بات نبوت نے کر دی ہے فاطمہ نے اس کو سر تسلیم دم کر دیا. اور یہاں ہماری تربیت کا اثر کچھ اور ہے، لیکن وہاں اگر تربیت دیکھی جائے کہ جس گھر کے اندر 3 دن تک چولہا نہیں ڈلتا، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت علی سے کہنے لگی، علی گزارا بڑا مشکل سے ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے میں تمہارے ساتھ اور ہاتھ بٹھاؤں تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا علی چکی تو میں چلاتی ہوں، میرا جی چاہتا ہے چرخا بھی لے آؤ، جو وقت بچے میں وہ چلا کر تمہیں سود کاٹ کے دو اور اس کو بیچ کے آیا کرو، اس کو بیچ کے آیا کرو. حضرت ایک دن حضرت علی لے آئے، کچھ دن آپ نے چرخا چلایا، کچھ سود بن گیا. ایک دن حضرت علی سے کہنے لگی یہ سود لے جاؤ، بیچ کر گھر کی کچھ چیزیں لے آؤ. حضرت علی المرتضیٰ نے وہ سود اٹھایا، بازار میں تشریف لے گئے. بازار میں جب بیچا تو وہ 6 درہم کا بکا. کتنے کا؟ 6 درہم کا. علی 6 درہم کا بیچ کے واپس آنے لگے. راستے میں بوڑھا ضعیف ملا، نبینا ہے، کہنے لگا علی مجھے بڑی سخت حاجت ہے. حضرت علی نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ کہنے لگا مجھے کچھ رقم چاہیے. حضرت علی نے فرمایا کتنی چاہیے؟ کہنے لگا 6 درہم چاہیے. کتنی چاہیے؟ 6 درہم چاہیے. تو حضرت علی نے 6 درہم ان کو دے دیے. 6 درہم اور پوری سنائیں، 6 درہم ان کو دے دیے. اب وہ جب قدموں سے پلٹنے لگے، واپس آنے لگے، اور ذہن میں ہزارہ خیال آ رہے ہیں کہ میں تو یہاں دے کے جا رہا ہوں اللہ کے نام پہ، ذرا سوچوں تو صحیح اب فاطمہ کیا سوچے گی کہ میں نے سارا ہفتہ محنت کی اور علی سارا دے کر آ گئے. انہی بوجھل قدموں سے ابھی چل رہے تھے، ایک آدمی سامنے آ گیا. سمجھو ہے، ایک آدمی سامنے آ گیا، کہنے لگا علی میں کسی اور کو تو نہیں جانتا، تمہیں جانتا ہوں. کسی اور کو نہیں جانتا، تمہیں جانتا ہوں. اس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، میں یہ اونٹ بیچنا چاہتا ہوں اور میں نے سفر پہ نکلنا ہے، کوئی اور میرا واقف کار نہیں ہے، یہ اونٹ تم لے لو. حضرت علی نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اس نے کہا چاہے کچھ نہ ہو لے لو، جب میں واپس آؤں گا پھر پیسے دے دینا. سبحان اللہ. جب میں واپس آؤں پھر پیسے دے دینا. حضرت علی نے لے لیا. وہ آدمی لے 100 درہم کا سودا ہو گیا. کتنا؟ 100 درہم کا سودا ہو گیا. حضرت علی نے اس اونٹ کی مہار پکڑ لی. وہ آدمی چلا گیا، وہ گلی مڑا، ادھر سے ایک اور بندہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا علی بیچنا ہے؟ علی اونٹ بیچنا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں بیچنا ہے، بیچنے کے لیے لیا. کہا کتنے کا دینے؟ فرمایا 160 درہم کا. سبحان اللہ. کتنے کا؟ 160 درہم کا سودا ہو گیا. 160 درہم علی نے لے لیے. اب واپس ہوئے، اب سوچ رہے ہیں یا اللہ وہ بندہ بھی ملا دے جس کو 100 درہم دینے ہیں، میرے سر سے بوجھ ہلکا ہو جائے. علی اتنا سوچتے جا رہے ہیں، گلی کا موڑ مڑے، سامنے وہ بندہ آ گیا. سبحان اللہ. وہ بڑا تیزی سے جا رہا تھا، سفر پہ جانا. علی نے فرمایا رکو اپنے پیسے لے جاؤ. سبحان اللہ. اپنے پیسے لے جاؤ. 100 درہم اس کے حوالے کیے، باقی 60 درہم بچ گئے جو لسٹ سیدۃ النساء اہل جنہ نے بنا کر دی تھی. علی نے وہ سامان لیا، باقی 44 درہم بچ گئے.
علی گھر کی طرف آئے. اب جب گھر میں داخل ہوئے تو بڑے خوش تھے, بڑے, لیکن علی کو پتا تھا کہ جس کے پاس جا رہا ہوں وہ نبی کی بیٹی ہے. وہ کس کی بیٹی ہے؟ جب سامان بھی دیا اور پیسے بھی دیے نا تو تربیت ہوا کرتی ہے. تربیت. علی سامان بھی لائے ہو, پیسے بھی لائے ہو, ذرا یہ تو بتاؤ یہ آئے کہاں سے ہیں؟ میں نے تو آج دن اپنے بیٹوں کو بغیر بسم اللہ کے دودھ نہیں پلایا, اور تم 6 درہم لے کر گئے اور 44 درہم واپس بھی لائے ہو, سامان بھی لائے ہو. مجھے ذرا پہلے تسلی تو دو کہ یہ پیسے آئے کہاں سے ہیں. اگر ساری بیویاں مائیں بہنیں ایسی تفتیش کرنے لگ جائیں, امید ہے کچھ نہ کچھ لقمہ حلال کا ہو ہی جائے گا. لقمہ حلال کا ہو جائے. لیکن یہاں اب تو دنیا کی ایسی حوث ہے, حلال و حرام بندہ کے بس آئے صحیح. جب فرض دنیا کو ڈالا ہوا ہے, اب یہ نہیں دیکھنا یہ حلال ہے حرام ہے, اس طرف کسی کی توجہ نہیں. لیکن یہ نبی کی بیٹی تھی, یہ اور نبی کی بیٹی کو پتا تھا بھائی علی ایسے نہیں لا سکتے, لیکن پھر بھی امت کے درس کے لیے بات ظاہر کر دی. امت کے درس کے لیے بات ظاہر. امت کی ماں اور بیٹیوں, جب شوہر گھر میں فافر مقدار میں سامان لائے, ذرا پوچھا بھی کرو کہ آیا کہاں سے ہے. ذرا پوچھا بھی کرو آیا کہاں سے ہے. تو میرے محترم دوستو, بات یہاں ختم نہیں ہوئی. حضرت علی نے ساری بات بتا دی. حضرت فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. اب بیٹی تھی, پتا تھا کہ حضور سرور کائنات بڑے مغموم ہیں کہ علی کے گھر میں بڑی تنگستی ہے. فرمانے لگی حضرت فاطمہ, علی میرا جی چاہتا ہے یہ بات جا کر نبی کو بھی بتاؤ. سبحان اللہ. یہ بات نبی کو بھی بتا کے آؤ. حضرت علی نے فرمایا اس میں کون سا مسئلہ ہے, میں ابھی جا کر اللہ کے محبوب پیغمبر کو ساری بات بتا آتا ہوں. طبقات ابن سعد میں ہے. حضرت علی چل پڑے. حضرت علی چل پڑے. مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے, حضور نے علی کا مسکراتا چہرہ دیکھا. حضور سمجھ گئے اب علی کو نہیں پتا میرے یہاں جانے سے پہلے خبر دینے والا آ چکا ہے. خبر دینے والا آ چکا ہے. حضور کے قریب تشریف لائے. حضور کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج اللہ نے بڑی رحمت کی. حضور نے فرمایا علی تم بتاتے ہو یا میں ساری بات بتا دوں؟ سبحان اللہ. میں بتا دوں یا رسول اللہ آپ بتا دیں. فرمایا پتہ بھی ہے, یہ پتہ بھی ہے کہ دینے والا کون تھا اور لینے والا کون تھا. حضرت علی فرماتے میں نہیں جانتا کون تھا. فرمایا جبرائیل بتا گئے ہیں کہ لینے والا جبرائیل تھا اور دینے والا میکائیل تھا. سبحان اللہ. لینے والا اور دینے والا. میرے محترم دوستو, ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ اولاد کی تربیت نظر آئے. حضور علیہ السلام کو جتنی محبت سیدہ فاطمہ الزہرا سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. باپ ہیں اور نبی بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود سارا دن چٹنی چلائی. اور حضرت ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے امت کے لیے روتا ہوا یا محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے یا محمد کی بیٹی فاطمہ کو دیکھا ہے. بڑا رویا کرتی ہوں. امام حسین فرماتے ہیں بچپن میں تو ہم سنتے رہے, اماں جی کہتی رہی اللہ میرے ابا کی امت کی بخشش کر, میرے ابا کی امت کی بخشش کر. جب میں نے ہوش سنبھالا ایک دن میں نے کہا اماں سارا امت کے لیے مانگتی ہو, کچھ ہمارے لیے بھی مانگا کرو نا, کچھ ہمارے لیے بھی, ہم آپ کی اولاد ہیں. تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی بیٹو تمہیں نہیں پتا ہے ابا کی امت کا مجھے فاطمہ بہت بڑا حق ہے, اس لیے میں مانگتی ہوں. ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے دعائیں کرائے. حضرت عبدالحادی تھے پوری رحمہ اللہ تھے, اس کے پاس ایک مرید گیا کہنے حضرت جی میرے لیے دعا کر دیں. آپ نے فرمایا تمہاری اماں زندہ ہے؟ سبحان اللہ. اماں زندہ ہے. کہنے حضرت اماں زندہ نہیں. فرمایا بیٹی زندہ ہے. فرمایا بیٹی سے دعا. سبحان اللہ. بیٹی سے, یہ ماں اور بیٹی جب دعا کرتی ہے تو یہ جو اخلاص ہوتا ہے نا, یقین جانے یہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتا ہے. سبحان تو اخلاص بڑی دعائیں ہوتی ہیں. بیٹی کبھی باپ کو تندرست نہیں دے سکتی, لیکن اگر یہاں تندرستی آ بھی گئی ہے
تو دروازے پہ سائل آیا ہے تو سیدہ فاطمہ نے اپنی نہیں سوچی ہے، سبحان اللہ، اپنی نہیں سوچی، یہ تربیت ہے، اپنی نہیں سوچی، آنے والی کی سوچی۔ بات دیکھی ہے کہ ایک سارا دن بھوکا گزر گیا، دوسرے دن حضرت علی سے کہنے لگی علی کچھ کما کر لے آؤ، کچھ آج کام کرو۔ کل کا سارا دن گزر چکا ہے، حضرت علی تشریف لے گئے، مزدوری کی کچھ درہم لے کر آئے تو شام کو جو کی روٹی پکائی، پکا کر حسن حسین علی سب کھا چکے، آخر میں سیدہ رہ گئی۔ فرماتی ہے جب لقمہ توڑنے لگی دروازے سے ایک سائل آیا اور اس نے بڑا عجیب سوال کیا، اس نے کہا محمد کے گھرانے والوں میں بڑا سائل اور 2 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ اکبر، امام حسن سے فرمانے لگے بیٹا دوڑ کے دے آ۔ حسن کہنے لگے اماں آپ نے بھی تو 2 دن سے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ فرمایا بیٹا میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، وہ 2 دن سے بھوکا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، وہ 2 دن سے بھوکا ہے۔ یہ سخاوت ہے، اور ساری رات مصلی پہ کھڑی۔ آج مشہور بات آپ نے کئی بار علماء سے سنی ہوگی، جب رات کو کھڑی ہوتی تو الف لام میم سے قرآن شروع کرتی اور قرآن پڑھتے پڑھتے بلال اذان فجر دیتے تھے۔ اور ایک رات کو شکوہ نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی پروردگار تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ محمد کی بیٹی کی 2 رکعتیں بھی نہیں پوری ہوئی۔ یہ تربیت مصطفیٰ ہے، یہ تربیت ہے، اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کرو، بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو، بیٹوں کی تربیت ایسی کرو کہ کل قیامت کے دن انسان کو نگاہیں نہ جھکانی پڑے، سر اٹھا کے بندہ چلے، ایسی نہ ہو۔ اور یقین اتنا تھا، رب کی ذات میں اتنا یقین تھا کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ بیمار ہو گئی سیدہ فاطمہ، بیمار ہو گئی تو ایک دن حضرت علی آ گئے بیماری کی حالت میں، فرمانے لگے فاطمہ بڑا وقت گزر گیا ہے، تم میرے نکاح میں آئے ہوئے، آج دن تک تم نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی فرمائش نہیں کی۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی علی چھوڑو چھوڑو، کیا فرمائشیں کرنی ہے، فرمائشیں اور رزق دینے والا آسمانوں پہ موجود ہے۔ جب وہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو محمد کی بیٹی کو بھی کھلا سکتا ہے، ادھر دے سکتا ہے تو ادھر بھی۔ یہ تربیت ہے، قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، بڑا پیارا نقشہ۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام بند کمرے میں اماں مریم کو چھوڑ کے گئے اور تالا لگا کے واپس پلٹے، جب دروازہ کھولا تو اندر پہ جب ماحول دیکھا تو زکریا بڑے حیران ہوئے، اور اللہ کے قرآن نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب سبحان اللہ، وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا۔ جب دروازہ کھولا اور آگے بے موسمی پھل دیکھے، رزق دیکھا، جناب زکریا علیہ السلام پوچھنے لگے او مریم انا لک ھذا، یہ بے موسمی پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ دروازہ بھی بند ہے، دینے والا بھی کوئی نہیں، پہنچانے والا بھی کوئی نہیں، یہ بند کمرے میں بے موسمی پھل کیسے پہنچ گئے؟ جناب مریم فرمانے لگی زکریا تیری نگاہیں ظاہر پر آئی ہیں، میں تجھے بتاؤں دینے والا کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالت هو من عند اللہ۔ جناب مریم نے فرمایا زکریا یہ بے موسمی پھل دینے والی ذات اللہ کی ہے، من یشاء بغیر حساب۔
زکریا رب کی مرضی ہے کسی کو بے حساب دے دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور کسی کے گھر 2 دن تک چولہا نہ جلے تب بھی اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ فرمانے لگی علی چھوڑو، کیا فرمائشیں پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمانے لگے نہیں فاطمہ، آج مریض مرض کی حالت میں ہو، بیمار بھی ہو، میرا جی چاہتا ہے تو محمد کی بیٹی ہے، تیری کوئی خواہش پوری کر لو۔ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے اچھا علی، اگر میری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو آج ایک انار ہی کھلا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کھلا دو؟ انار۔ جو ہے بات پہ توجہ رکھنا، یقین ہے کامل دیکھو۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو گئے، آج فاطمہ نے فرمائش بھی کر دیے۔ ایمان والو، جیب کے اندر ایک درم ہے، وہ درم لے کر دوڑ پڑے، بازار میں پہنچے، علی نے اس درم کے ساتھ ایک انار خریدا اور انار لے کر گھر کی طرف واپس آنے لگے۔ ابھی گھر میں پہنچے نہیں، ایک آدمی نے روک لیا، علی میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے انار کھلا دے، لاچار بھی ہوں غریب بھی ہو۔ حضرت علی نے جیب سے انار نکال کر دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سخاوت ختم ہے محمد کے گھرانے میں، سبحان اللہ۔ یقین جانو، یہاں ہمیں جیب سے 5 روپے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی مانگنے آ بھی آئے، لیکن محمد کے کھانے پہ سخاوت ختم۔ سبحان اللہ۔ یقین سمجھو اور یقین کامل دیکھو۔ جس وقت حضرت علی نے انار دے دیا، اب وہ جو قدموں میں گھر نہیں تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ گھر نہیں گئے۔ میں گھر جاؤں گا تو فاطمہ پوچھے گی کہ کدھر ہے میری خواہش؟ بے شک۔ مسجد نبی میں جا کر بیٹھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں بیٹھ گئے؟ مسجد نبی۔ مسجد نبی میں۔ تھوڑی دیر گزری، سیدہ کا دروازہ کھٹکا، کون؟ فرمایا سلمان۔ کون ہو؟ سلمان علی کی بہن بازار میں گئے ہوئے ہیں۔ اچھا چلو، وہ تو بازار میں گئے ہیں، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، علی بھی آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلمان کہنے لگے علی حضور نے آپ کے لیے یہ انار بھیجے۔ سبحان اللہ۔ انار بھیجے۔ حضرت علی نے انار پکڑے گھر تشریف لے گئے۔ فاطمہ کہنے لگی پہلے گنو انار، جب گنے تو 9 نکلے۔ فاطمہ نے فرمایا علی لوٹا دو، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ واپس آ گئے، علی بھی سمجھ گئے۔ تو جب دینے لگے سلمان نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارے نہیں، ہمارے ہوتے تو 10 ہوتے، سبحان اللہ۔ ہمارے ہوتے 10 کیسے ہوتے؟ کہا کہ قرآن کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ قرآن نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جب نیکی 1 کرو گے بدلے میں اللہ 10 دے گا۔ سبحان اللہ۔ سلمان مسکرا پڑے، جیبے سے انار نکالا، کہنا علی میں تو آزما رہا تھا تمہیں، یہ 10واں انار بھی تمہارا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فرمانے لگی کہ اللہ کی ذات پر مجھے اتنا یقین ہے کہ دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، فاطمہ کے یقین کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی نہیں ہلا سکتا۔ یہ تربیت مصطفیٰ، یہ تربیت مصطفیٰ ہے۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کرو جیسے آمنہ کے لال نے اپنی لگتے جگر کی ہے۔ اور یہاں ہم جہیز اکٹھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہ غریب بھی بیٹی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ حقیقت ہے دینا چاہیے، لیکن اس حساب سے دو کہ کہیں غریب کی بیٹی بیچاری نہ بیٹھے رہے۔ اور میرے نبی نے تو بڑی پیاری بات کی ہے، حضور نے فرمایا جب اپنے گھر میں پھل لاؤ تو ان کو چھپا کر لاؤ، کہیں غریب میں یتیم کی نگاہ نہ پڑ جائے اور اس کے دل میں آ جائے اور کہیں تمہاری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ یہاں تو پرواہ ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ اگر کوئی بات کرے تو ہم سے بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں، ہم سے بڑا عاشق صحابہ بھی کوئی نہیں، ہم سے بڑا عاشق اہل بیت بھی کوئی نہیں۔ اور اعمال کی طرف دیکھا جائے، کبھی رات کو بیٹھو تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ضرور ہے کہ ہم کس نہج کے مسلمان ہیں، ہم جن کے نام لیوا ہیں ان کی امیدوں میں پورے بھی اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے۔ تو تسلیم و رضا کی ملکہ نے کبھی اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھا، یقین ادھر تھا
اتباع علی مرتضی کی اور تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ فرماتے ہیں قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی آیا، قبیلہ بنو سلیم کا آدمی آیا، ایمان لے آیا، کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد حضور نے پوچھا تمہارے پورے قبیلے کا احوال کیا ہے؟ تو اس نے اپنی داستان سنائی. کہنے لگا ہمارے قبیلے میں 300 آدمی ہیں اور سب سے بڑا غریب میں ہوں. حضور نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ایمان لے آیا ہوں، اب مجھے سواری بھی چاہیے، لباس بھی چاہیے، کچھ کھانا بھی چاہیے. حضور نے صحابہ میں اعلان کر دیا. کمرے والے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ، او میرے صحابہ، میرا نیا کلمہ پڑھنے والا میرا یہ صحابی بنا ہے، اس کے لباس کا بندوبست بھی کرو، اس کے کھانے کا بندوبست بھی کرو، اس کی سواری کا بندوبست بھی کرو. حضرت عبادہ بن ثابت کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار میرا اونٹ کھڑا ہے، کمنے والے پیغمبر حاضر ہے. سبحان اللہ. حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے. حضرت علی نے اپنی دستار اتاری اور فرمانے لگے آمنہ کے لال کل ہی آیا ہوں، میں اپنی طرف سے لباس دیتا ہوں. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا سلمان جی یا رسول اللہ. فرمایا سواری بھی ہو گئی ہے، لباس بھی ہو گیا ہے، کھانے کا بندوبست کرو. ایمان والو حضرت سلمان فرماتے آمنہ کے لال کا حکم سننے کے بعد میں جب مسجد نبوی سے باہر نکلا، پہلی نگاہ میری جس دروازے پہ پڑی وہ دروازہ سیدۃ النساء اہل الجنہ. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ کے جنازے پہ دروازے پہ میں جب دروازے کے قریب پہنچا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ایک آواز آئی جس نے میرے کلیجے کو چیر دیا. کیا آواز آئی؟ فرمایا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، امام حسن و حسین کہہ رہے تھے اماں 2 دن ہو گیا کچھ نہیں کھایا، کچھ بندوبست تو کر دو. اب میں پریشان ہو گیا، میں یہاں کھانا لینے آیا ہوں اور اندر 2 دن سے بھوکے ہیں، اندر 2 دن سے، لیکن اب دروازہ کھٹکھا چکا. حسن لوڑے آئے، سلمان سیدہ کی کانوں میں آواز پڑ گئی بیٹا حسن کون ہے؟ اماں سلمان ہے، کیوں آئے ہیں؟ اور میں حضور نے بھیجا ہے کوئی مسافر ہے، کھانے کا بندوبست کرنا ہے. سیدہ کا چہرہ کھل اٹھا اور میں حسن بیٹا روکو سلمان کو. اماں کچھ بھی نہیں کہا. کیوں کچھ نہیں؟ بڑا کچھ اللہ نے عطا کیا ہے. اماں کیا کریں گے؟ فرمایا رکو. اندر تشریف لے گئی، بڑا قیمتی ایک کمبل کہیں سے تحفہ آیا تھا اٹھا لائی. سلمان یہ کمبل لے جا، یہ فلاں دلی کی نکر پہ شمعون یہودی کا گھر ہے، یہ کمبل اس کو دے آؤ، اس کے بدلے میں وہ یہ سامان دیتا ہے، سرکہ دیتا ہے، کھانے کی چیزیں دیتا ہے، گروی رکھ کے آؤ اور یہ چیزیں لے کے آؤ، میں پکا کے دوں، کہیں مسافر بھوکا نہ لوٹ جائے. حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے وہ کمبل لیا اور کمبل لے کے دوڑ پڑا. میں اس دروازے پہ پہنچا، شمعون باہر نکلا، میں نے کمبل اس کے حوالے کیا. اس نے میری طرف دیکھا، خوشبو سونگی، کہتے کمبل کہیں عجیب جگہ سے آیا ہے، کمبل بڑی عجیب جگہ سے آیا ہے. سلمان کہنے لگے یہ کمبل محمد کی بیٹی کے گھر سے آیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے آج صبح ہی پڑھا تھا، آج صبح ہی میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا آخری نبی ایسا آئے گا جس کا اپنا گھرانہ تو بھوکا ہوگا لیکن مسافر کو بھوکا نہیں لوٹائیں گے. سامان لائے، شمعون نے سامان دیا اور سامان کے ساتھ کمبل بھی لوٹا دیا. فرمایا جاؤ یہ کمبل بھی دے دو. ابھی سلمان کمبل اور سامان پہنچانے لگے. شمعون یہودی ادھر سے چل کے محمد کی دربار میں آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی حق نشانی میں نے دیکھ لی ہے، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. نبیت مصطفیٰ کیا ہے؟ اور یہاں ایک وقت کھانا نہ ملے یا شوہر لیٹ ہو جائے یا تکلیف ہو جائے تو ساری شکایتیں ایسے ماری جاتی ہیں جیسے ڈاکٹر بھی یہی ہے، حکیم بھی یہی ہے، سب کچھ یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رزق کے پیچھے نہ دوڑو. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود کبھی پڑھائی نہیں آئی. بندے ہوتے ہیں جس کو 4 باتیں آ جائیں وہ کہتا ہے میں بڑی چیز ہوں، لیکن یہاں سیدۃ النساء کے حالات کچھ اور، یہاں کچھ اور ہے. کہتے ہیں یہودی نے اسلام قبول کیا، اس کی ساری برادری اس کی دشمن ہو گئی، ساری برادری دشمن ہو گئی. جب سب دشمن ہو گئے اتفاق سے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. آپ
آپ کی خادمہ تھی فضا نے آ کر بتایا کہ فلاں اس کی بیوی انتقال کر رہی ہے. حضرت سیدہ نے پوچھا کہ اس کے گھر میں بھی کوئی ہے؟ سارے چھوڑ گئے اسلام کی وجہ سے. سیدہ فاطمہ فرمانے لگی پھر چل دونوں چلتے ہیں اس کی بیوی کو غسل دیتے ہیں. ایسا نہ ہو میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والی بغیر غسل کے پڑی رہے اور کل قیامت کے دن ہم رب کو کیا جواب دیں گے. اپنی خاتمہ فضا کو ساتھ لیا اور آئی اور بیوی نے اپنے ہاتھوں سے غسل کیا. دوستو یہاں جو کچھ بھی ملا ہے یہ تربیت مصطفیٰ کے اثر سے ملا ہے. اور یہاں میرے پاس چار تکے آ جا میں سمجھتا ہوں مجھ سے بڑا چودھری کوئی نہیں. میں غریب کو سلام بھی نہیں دیتا اور تم مجھے کو آدھے ہاتھ سے دیتا ہوں. یہ نبی کی تربیت نہیں ہے. تم اسے کو آدھے ہاتھ سے دیتا اپنے دلوں میں رکھ. یہ فاطمہ وہ بیٹی ہے نبی کی جو رحمت للعالمین پیغمبر کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجی ہے. جو رحمت والے پیغمبر کے لیے رحمت بنی وہ فاطمہ. اور اس رحمت کا کچھ اثر امتی کے سینے میں بھی ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس تربیت کا اثر کو ادھر بھی نظر آنا چاہیے. اور یہ تبھی نظر آئے گا جب ہم اپنی اولادوں کی تربیت اس انداز میں کریں گے کہ جب وہ اپنے گھر میں چلی جائے یا اپنے گھر میں بہو لائی جائے تو یہ ساری تربیت سامنے ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.